میرے محبوب ممبران، آپ کو آج کی اس نشست میں رسمی طور پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج جس کتاب پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اویکن دا جائنٹ ود ان۔ آج کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا اور وہاں کوئی 2-3 لوگ، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ تو ڈاکٹر آیا وہاں پہ، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی یہ جو مشین ہے نا ایک خاص، جہاں پہ وہ کولڈ ڈرنکس لیتے تھے، وہاں پہ سکے ڈالیں یا پیسے ڈالیں اور کولڈ ڈرنکس لے لیں، اسٹیڈیم میں ہوگی کوئی ویسی مشین۔ تو اس نے کہا کہ یہ انفیکٹڈ ہے، یہاں سے انہوں نے ڈرنک پیا ہے اور یہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو وہاں یہ بات پھیل گئی پورے اسٹیڈیم میں، اور وہاں سے بہت سارے لوگوں نے پیا تھا ڈرنک۔ تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی 100 لوگوں کی وہاں پہ طبیعت خراب ہو گئی۔ ایمبولینسز والوں نے خوب پیسے کمائے انہیں لانے لے جانے میں۔ خیر وہ میچ ہو گیا۔ اس کے بعد کی جو تحقیقات ہوئیں، اس کے بعد پتہ چلا کہ اس مشین میں پرابلم نہیں تھا، پرابلم کوئی اور تھا، کوئی اور پرابلم تھا۔ بہرحال اس مشین میں پرابلم نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے جسم پہ کس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ صرف انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ مشین انفیکٹڈ ہے اور انہوں نے سوچا ہم نے اس سے ڈرنک پی لیا ہے اس لیے ہم بھی بیمار ہمیں ہونا چاہیے، اور وہ ہو گئے۔ ایک اور کہانی ہے کہ 1954 سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ 4 منٹ کے اندر، رانا صاحب آپ بھی بڑے اچھے رنر رہے ہیں جوانی میں، 4 منٹ سے پہلے کوئی بندہ 1 میل کا فاصلہ کوئی انسان نہیں دوڑ کے طے کر سکتا۔ 1954 سے پہلے یہ کانسیپٹ تھا، اور یہ کئی 100 سالوں سے تھا کہ کسی بندے نے وہ نہیں کیا تھا۔ اور 1954 میں ایک بندے نے یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ 4 منٹ سے پہلے اس نے 1 میل کا فاصلہ طے کر لیا، جو کہ پچھلے کئی 100 سالوں سے ممکن نہیں ہوا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی سال کے اندر اندر 37 اور لوگوں نے بھی یہ ریکارڈ توڑا۔ ریویو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات وہ کرتا ہے وہ ہے کنسنٹریشن، پاور آف کنسنٹریشن۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنی اٹینشن کو کنسنٹریٹ نہیں کرتے کسی بھی چیز پر، کسی بھی مقصد پر، کسی بھی گول پر، اس وقت تک کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ کتاب کے ٹائٹل کے حوالے سے یہاں پہ ہم ذرا مختصر سا میں ریویو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتاب تو کافی بڑی ہے، پھر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی یا رہ گئی ہے جو وہ آئی سجیسٹ کہ سب لوگ پڑھیں۔ تو خیر وہ کہتا ہے کہ اویکن دا جائنٹ ود ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے سب کے اندر ایک بڑا جائنٹ موجود ہے۔ جائنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی مقصد چوز کر لیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جس طرح ایک بہت بڑا جائنٹ ہوتا ہے، اس کی پاور ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے اپنی اس فیلڈ میں۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ کہتا ہے کہ کتاب پڑھنا اور کتابوں سے انسپریشن لینا بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی بلینئر ہیں اس وقت دنیا میں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ زیادہ انسپریشن اپنے کام کی کہاں سے لیتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو انسپریشن کا زیادہ تر حصہ ہے وہ ہمیں کتابوں سے ملتا تھا۔ ایک چیپٹر ہے اس کتاب میں، ڈیسیژن بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے، جو آپ نے کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے، اس کا فیصلہ لے لینا ایک بہت اہم ایک سٹیپ ہوتا ہے کامیابی کی طرف۔ اگر آپ نے وہ فیصلہ لے لیا ہے تو آپ اپنی کامیابی کے سفر کا ایک بڑا حصہ آلریڈی طے کر چکے ہیں۔ اب فیصلے کو یہاں جو ڈیفائن کرتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیسیژن سے مراد وہ سوچ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے
اور اس کے ساتھ ہی اس کے راستے میں آنے والی جتنی بھی اور ڈسٹریکشنز ہیں جن کی وجہ سے میری توجہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، ان سب کو میں نے ریموو کر دینا، ان ڈسٹریکشنز کو آپ نے ریموو کر دینا ہے. یہ فیصلہ ہے اینتھنی رابنس کے نزدیک. ڈیسیژن جو ہے وہ کٹ شارٹ کر دینا ہے دوسرے تمام آپشنز کو اور اپنے اس گول پہ فوکس کرنا ہے. اس کا تھوڑا سا میں ایک ایکسٹریکٹ پڑھنا چاہوں گا اسی حوالے سے کتاب میں سے. وہ کہتا ہے کہ if you don't set a baseline standard for what you will accept in your life, you will find it's easy to slip into behaviors and attitudes or a quality of life that's far below what you deserve. You need to set and live by the standards no matter what happens in your life. ایک مرتبہ آپ نے جو فیصلہ کر لیا اور جو سٹینڈرڈ سیٹ کر لیے اپنے لیے، اس کی آپ نے ایک بیس لائن سیٹ کرنی ہے کہ اس سے نیچے اب میں نے نہیں آنے دینا، اس سے نیچے اب میں نے نہیں آنا کسی صورت میں. وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ایون اف اٹ آل گوز رانگ، ایون اف اٹ رینز آن یور پیریڈ، ایون if the stock market crashes, even if your lover leaves you, even if no one gives you the support that you need, you still must stay committed to your decision that you will live your life at the highest level. اس لیول کی جو کمٹمنٹ ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. پھر اس نے نیکسٹ چیپٹر میں ایک الٹیمیٹ سکسیس فارمولا دیا ہے، وہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو چاہیے کیا، آپ کے گولز کیا ہیں. یہاں ایک بات میں آپ سب کی گوشے گزار کرتا چلوں کہ ہم اکثر یہ سیلف موٹیویشنل بکس چوز کرتے ہیں یہاں پر، اور ان میں سے کافی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. تو موٹیویشن کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں موٹیویشن کی روزانہ اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم روزانہ نہاتے ہیں اور اگلے دن پھر ہمیں نہانے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے. تو اسی نقطۂ نظر کے تحت ہیومن بیہیویئر پہ اور ہیومن سائیکالوجی پہ اور سیلف موٹیویشنل بکس کو چوز کیا جاتا ہے اکثر. ان میں سے کچھ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، لیکن ہر دفعہ جو ہم کتاب چوز کرتے ہیں اس میں بہت ساری نئی باتیں بھی آتی ہیں، کیونکہ ہر کتاب کی اپنی کچھ انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، کچھ یونیکنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیسٹ سیلر لسٹ میں آتی ہے. تو اس کتاب میں بھی کچھ باتیں ہیں، بلکہ بہت ساری باتیں ہیں جو نئی ہیں. وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ ایکشن لیں، کیونکہ آپ کا صرف ڈیسیژن کسی کام کا نہیں ہے. آپ ایکشن لیں کہ میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا، میں نے یہ کی. اس کے بعد نوٹس کریں کہ آپ نے جو راستہ چوز کیا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں، whether it's working or not. اگر تو وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک، نہیں تو نمبر 4 پھر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اپروچ کو چینج کریں، ماڈیفائی کریں اور دوبارہ سے کام پہ لگتے. یہاں پہ ایک اور بات ہے، ہم نے ایک بک پڑھی تھی تھنک اینڈ گرو رچ، اس کا ریویو بھی پیش کیا گیا تھا. اس میں اس نے ایک ڈفرینٹ بات کی تھی کہ نالج از ناٹ پاور. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نالج از ناٹ پاور، جو نالج صرف وہی نالج پاور ہے جسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس نے مثال دی تھی کہ یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے بعد بہت سا نالج ہوتا ہے لیکن ان کے پاس پاور نہیں ہوتی، ان کے پاس اسٹیٹس نہیں ہوتا یا دولت نہیں ہوتی. اس نے ایک مثال بھی دی تھی شاید ہنری فورڈ کی، یا اس طرح سے اور کوئی سائنٹسٹ تھا، وہ بڑا انوینٹر تھا اور بڑا وہ امیر آدمی بھی تھا. تو اس پہ کیس ہوا تھا کہ یہ جاہل سا بندہ ہے تو اسے اتنا معلوم نہیں، تو اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا. تو اس نے کہا جی تم بتاؤ کہ فلاں جو جنگ ہے وہ کس سن میں لڑی گئی تھی، فلاں جنگ میں کتنے سپاہی تھے. اس کی لا علمی کو اجاگر کرنے کے لیے وکیل نے پوچھا. اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، البتہ میرا جو بزنس ہے وہ کروڑوں اربوں کا ہے اور اس میں میرے مختلف ملازم ہیں، تو میں یہ نہیں بتا سکتا، لیکن میں ایک بٹن دباؤں گا، میرا اسسٹنٹ آئے گا اور وہ کوئی بندہ ہائر کر کے آپ کو فوراً بتا دے گا یہ ساری باتیں. تو جب میں یہ سب کام اپنے اسسٹنٹ سے کروا سکتا ہوں تو میں یہ ساری معلومات کیوں یاد کروں. میں صرف ان معلومات پہ فوکس کرتا ہوں
جس سے جو میرا کام ہے اس میں میں گرو کر سکوں اور ڈیولپ کر سکوں. یہ ایک آئیڈیا تھا. اس نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا تھا تھنک اینڈ گرو رچ والے نے کہ نالج از ناٹ پاور. یہاں پر یہ کہتا ہے کہ انفارمیشن از پاور وین اٹس ایکٹڈ اپون. وہ کہتے ہیں کہ نالج پاور ہے جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور ایک جو ڈفرینٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن جو ہے وہ انفارمیشن سے فلو کرتا ہے. ایکشن ہم جو بھی لیتے ہیں اس کے پیچھے ہماری وہ انفارمیشن ہے جو ہم ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, اور اس انفارمیشن کی پروسیسنگ کے بعد ہم جو ہے ایکشن لیتے ہیں. مثلا یہ اینتھنی رابنس کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی کامیاب بندہ ہے. ارلی 90s میں اس کے پاس اپنے پرسنل ہیلی کاپٹرز تھے فلائی کرنے کے لیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے لیے, اور اس کی بہت سی پراپرٹی بھی تھی. بڑا اچھا یہ موٹیویشنل اسپیکر تھا, کامیاب رائٹر ہے. اس بات کا اندازہ آپ لگا لیں کہ 1991 میں اس کی یہ بک پبلش ہوئی تھی, اور آج تک یہ بیسٹ سیلر ہے. اس کے ایڈیشن پہ ایڈیشن آئے جا رہے ہیں, اس کی رائلٹی بھی اسے مل رہی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے 700 سے زیادہ کتابیں پڑھی موٹیویشنل اپنی کامیابی سے پہلے, بہت ساری ٹیپس سنی, بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے. اور ریپیٹیشن از دا مدر آف اسکل. آپ کسی بھی اسکل میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ ان ایوری تھنگ واز ونس اے نووس. کہ ہر بندہ جو اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہے کبھی وہ بالکل ایک نیا اور نا تجربہ کار بندہ بھی تھا اسی شعبے میں. تو ریپیٹیشن از دا مدر آف اسکل. لانگ ٹرم فوکس ہونا چاہیے ہمارا کامیابی کے لیے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں جلدی. آپ کو گول سیٹ کرتے ہیں اسے کوئٹ کر جاتے ہیں ٹیمپریری جو پرابلمز آتی ہیں ان کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کا فوکس لانگ ٹرم ہے تو یو آر گوئنگ ویل. ویدر کہ آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے, اس بات سے قطع نظر اگر آپ کا فوکس لانگ ٹرم ہے تو یو ول بی سکسیزفل ون ڈے. ریئل ڈیسیژن از میجرڈ بائی دا ایکشن. کہ ہمارا کوئی بھی فیصلہ ہے اس کی جو کسوٹی ہے پرکھنے کی وہ ایکشن ہی ہے. آپ ایکشن لیں. اور وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ لیبر فار ایور آن دا کوشچن آف ہاؤ. کہ ہم میں سے بہت سے لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن ہم یہ طے نہیں کر پا رہے کہ کیسے ہوگا, کس طرح سے ہوگا. پریکٹیکلی ہم اس میں وی ڈونٹ ٹیک اے پلنج. ہم اس پروسیس میں جانا ہی نہیں چاہتے, ہم ڈیلے کرتا رہتے ہیں. اور اس میں اس نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. اس نے کہا کہ مختلف سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ ایکشن لینے والا فیصلہ بہت جلد لے لیتے ہیں, اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ایکشن لینے والا فیصلے میں بہت دیر کر دیتے ہیں. سوچتے رہتے ہیں ہم نے یہ کیا تو یہ ہوگا, نہیں کیا تو یہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ انسپریشن از اے گڈ تھنگ بٹ اٹ وانٹس ٹو سی یو ان ایکشن. پھر وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم مختلف کام کرتے ہیں اور بار بار کرنے سے ہم سیکھتے ہیں, اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلے بار بار کریں. وہ کہتا ہے کہ یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی فیصلہ لیا ہے اور کچھ دن بعد, کچھ عرصے بعد آپ اس اپنے ہی ڈیسیژن سے ہٹ گئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ اسے چھوڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ دوبارہ فیصلہ لیں, پھر لیں, پھر لیں, پھر لیں, اور ہر بار کمٹ کریں اور بار بار کریں. اور اس طرح کرنے سے ود دا پیسج آف ٹائم یو ول بی ایبل ٹو فالو آن یور ڈیسیژن. پین اور پلیئر ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ, پین اور پلیئر کی مونوپلی ہے ہماری لائف میں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نہیں کرتے وہ سارے کا سارا پین اور پلیئر کی وجہ سے ہے. وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پین اور پلیئر آپ کو لیڈ کریں, آپ کو اس سچویشن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں پین اور پلیئر کو یوٹیلائز کریں اپنے بینیفٹ کے لیے. یہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اگر کوئی کام نہیں کرتے
اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں ہمارا اس کام کے ساتھ ناخوشگوار تجربہ رہا ہے، اور اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں خوشگوار ایک ایکسپیرینس ملتا ہے، پلیزنٹ ایکسپیرینس ملتا ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ ہم اکثر پین کو اس وقت ایکسپیرینس کرتے ہیں جب سرکمسٹانسز ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ہم پلیئر کو اتنا پرسو کرتے ہیں کہ اسے پرسو کرتے کرتے ہم ریالٹی سے دور چلے جاتے ہیں، اور پھر پیچھے والے حالات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پین اور پلیئر ہی ہے ساری زندگی، لیکن آپ اسے یوٹیلائز کریں۔ آپ نے جو پین بعد میں لینی ہے حقیقت سے نظر چرا کے، وہی حقیقت میں رہتے ہوئے اس پین کے اندر سے آپ گزریں، اور اس کے رزلٹ میں آپ کو پلیئر ملے گی۔ اس طرح سے آپ پین اور پلیئر کو خود لیڈ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ پین اور پلیئر کے انفلوئنس کے اندر آپ ساری عمر رہیں۔ بڑا ایک خوبصورت سینٹینس ہے، وہ کہتا ہے کہ بریکنگ تھرو دا وال آف شارٹ ٹرم پین از نیسیسری فار یور سکسیس، کہ دیوار ہے ایک پین کی، درد کی، تکلیف کی، دکھ کی، اسٹرگل کی، جب تک آپ اسے توڑیں گے نہیں اور اسے توڑ کے اس میں سے راستہ نہیں بنائیں گے، کامیابی دوسری طرف آپ کو ملے گی، لیکن پہلے آپ کو اس درد کی دیوار کو توڑنے کا جو جوخم ہے اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں کچھ وہ شارٹ ٹرم چینجز کی بات کرتا ہے کہ کچھ ہم شارٹ ٹرم چینجز ایک چیپٹر میں اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ کتاب کو پڑھیں، لیکن اس کے کچھ ایکسرپٹس ہیں، کچھ اقتباسات ہیں، وہ یہاں میں ریڈ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیٹس میک سم چینجز رائٹ ناؤ۔ فرسٹ، رائٹ ڈاؤن 4 actions that you need to take that you've been putting off، کہ وہ 4 کام جن کو آپ ڈیلے کرتے آ رہے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے گولز جو ہیں، انہیں آپ لکھیں کہ یہ ڈیلے ہو رہے ہیں، یہ میں کرنا چاہتا ہوں کافی عرصے سے۔ سیکنڈ، انڈر ایچ آف دیز ایکشنز رائٹ ڈاؤن دا آنسر ٹو دا فالوئنگ کویسچنز، اور یہ والے سوال وہ کہتا ہے کہ ان کے نیچے لکھیں وائی ہیونٹ آئی ٹیکن دا ایکشن، ان پاسٹ واٹ پین ہیو آئی لنکڈ ٹو ٹیکنگ دس ایکشن، کہ میں نے یہ ایکشن کیوں نہیں لیا، اور ماضی میں وہ کون سی ایسی تکلیف تھی جس کی وجہ سے میں ایکشن نہیں لے سکا۔ اب اس میں ایک بڑی جنرل سی بات ہے، بظاہر یہ مشکل بات لگ رہی ہے، لیکن اس میں جنرل سی بات ہے، ہم بہت سارے اپنے معاملات کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ ہماری سستی ہوتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں یار یہ بس میری سستی کی وجہ سے نہیں ہوا، تو رائٹر کہتا ہے کہ سستی جو ہے کیوں ہوتی ہے، یہ آپ ایک سوال لکھیں کہ سستی کیوں ہوتی ہے۔ سستی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم وقتی جو پلیئر ہے، ٹیمپریری جو پلیئر ہے، اس کو چوز کرتے ہیں اور اس پروسیس کی پین سے نہیں گزرنا چاہتے، اس لیے ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ تھرڈ، write down all the pleasure you've had in the past by indulging in this negative pattern۔ وہ کہتا ہے کہ اس پلیئر کو بھی آپ لکھیں جو آپ نے یہ کام نہ کرنے کے بہانے کے طور پر حاصل کی تھی، مثلا آپ نے سو لیا ہوگا، یا آپ نے کوئی مووی دیکھ لی ہوگی، یا آپ نے اس طرح کی ویڈیو گیم کھیل لی ہوگی۔ فورتھ، رائٹ ڈاؤن واٹ اٹ ول کاسٹ یو اف یو ڈونٹ چینج ناؤ، کہتے کہ یہ بھی لکھیں کہ اگر آپ نے اب کچھ نہ کیا تو پھر اس کی آپ کو کیا قیمت چکانی پڑے گی، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ And the final step is to write down all the pleasure you will receive by taking each of these actions right now۔ اور پھر اس تمام لذت اور خوشی اور پلیئر کو بھی لکھیں جو اگر آپ نے ابھی ایکشن لینا شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں آپ جب کامیاب ہوں گے تو اس وقت آپ کو حاصل ہوگی۔ اس میں ایک اور بات ہے بلیف سسٹمز کے حوالے سے۔ اس میں پہلے ایک جو سٹوری دی گئی ہے، میرے خیال میں وہ السٹریٹ کر دی جائے تو زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ کہتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان کا ایک باپ تھا، وہ بہت ہی ظالم تھا اور نشئی تھا اور تشدد کرتا تھا گھر میں۔
چور تھا اور محلے میں اس کی لڑائی وغیرہ رہتی تھی، جرائم پیشہ افراد سے اس کے تعلقات تھے. تو اس کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹا بالکل اپنے وہ جو باپ تھا اسے پھر عمر قید کی سزا ہوئی. جب یہ ایک بک لکھی جا رہی تھی اس وقت وہ لائف سینٹنس کاٹ رہا تھا جیل میں. اس کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹا بالکل باپ جیسا بنا اور اس نے دنگے فساد کیے، جو بھی کیا، اسے بھی جیل ہو گئی تھی اس وقت. اس کا جو دوسرا بھائی تھا وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا. اس نے شادی کی، اس کے بچے تھے، اچھا گھر تھا، مطلب وہ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا تھا. اب جب دونوں سے پوچھا جاتا ہے، مثلا جو جیل میں ہے اس سے پوچھا گیا بھی یہ تم نے کیا کیا، تو وہ جواب دیتا تھا کہ اس طرح کے باپ کے گھر میں پیدا ہو کے اور اس کے ساتھ زندگی گزار کے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ مجھے کیسا بننا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس نے جواب دیا کہ میرا باپ ایسا تھا، اسے میں نے دیکھا تو میں ایسا بن گیا. جو کامیاب زندگی گزار رہا تھا اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، بالکل یہی جواب دیا. اس نے کہا کہ اس طرح کے باپ کو جب میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری، بچپن سے دیکھا، تو مجھے کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا. یعنی دونوں کا سیم آنسر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونٹس جو ہیں وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں انٹرپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے. اس ایک لڑکے نے کہا کہ میرا باپ اس طرح کا تھا، اس کی کمپنی کا مجھ پہ اثر ہوا اور میں بھی اس طرح کا بن گیا. دوسرے نے کہا کہ میرا باپ اس طرح کا تھا، میں گھر میں دیکھتا تھا اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتے تھے، اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی تھی، اس کو بھی، لوگوں کو بھی، اس لیے میں نے اس کو اوائڈ کیا اور میں ایک اچھا انسان بن گیا. ایک اور کہانی ہے آگے چل کے، وہ بھی ہمارے ایونٹس اور جو آؤٹر سرکمسٹانسز ہیں، ایکسٹرنل ورلڈ کے فیکٹرز ہیں، ان کے حوالے سے ہے. دو خواتین جو 70 سال کی عمر کو پہنچ گئیں، ان میں سے ایک خاتون سوچتی ہے کہ میں نے زندگی کے 70 سال گزار لیے ہیں. 70 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. اس دوران میرے جسم نے بچپن دیکھا، جوانی دیکھی اور دیڑھ عمر دیکھی. اب میرا جسم ساتھ نہیں دیتا، اب مجھے نا اپنے کام سمیٹ لینے چاہیے، اپنی ایکٹیویٹیز کو سمیٹ لینا چاہیے. اس نے یہ فیصلہ کیا. ایک اور عورت تھی، وہ بھی 70 سال کی عمر کو پہنچی. تو وہ سوچتی ہے کہ میں اب 70 سال کی ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں. تو مجھے اب جو ہے وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کرنی چاہیے، مجھے پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنی چاہیے. تو وہ اگلے 25 سال تک پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتی ہیں اور وہ دنیا کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو وہ سر کرتی ہیں. ماؤنٹین فجی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہاں، تو اس کو وہ سر کرنے والی سب سے معمر خاتون کا چہرہ بھی اس کے سر ہے. تو وہ 25 سال گزرنے کے بعد جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو جو پہلی خاتون تھی جس نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کرنا چاہیے، وہ مر کھپ گئی تھی. اور دوسری جو تھی اس نے 25 سال میں دنیا کی بڑی بڑی پہاڑوں کی چوٹیاں سر کی اور وہ اس وقت تک بھی بڑی اچھی صحت میں تھی اور آنے والے دنوں میں مزید چوٹیاں سر کرنے کی وہ کوشش میں تھی. اب اس میں مزید میں کچھ اقتباسات کتاب سے پڑھتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. تو کہتا ہے کہ اٹس ناٹ دا ایونٹس آف آور لائفز that shape us, but our beliefs as to what those events mean. It's never the environment, it's never the events of our lives, but the meaning we attach to the events. How we interpret them that shapes who we are today and who we'll become tomorrow. If we don't adopt the faith that there is a reason for the unexplainable tragedies of life, then we begin to destroy our capacity to truly live. یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس پہ ہم اکثر بحث بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اہم ہے،
لیکن ہم اس کے ساتھ کون سا میننگ اٹیچ کرتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور وہ اینڈ میں کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ٹریجڈی ہوتی ہے اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو ہم اپنی زندگی کو خود ہی تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب یہ مان لیتے ہیں نا کہ یہ تقدیر میں ہی تھا, یہ قسمت میں ہی تھا اور یہ میرے ساتھ ہونا ہی تھا, اس وقت جو ہے ہم اپنی زندگی اور اپنے مقاصد کو خود ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ غلطیاں ہم سب کرتے ہیں. غلطیاں بعض اوقات ہم اوور ایسٹیمیٹ کرنا بھی ایک غلطی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اوور ایسٹیمیٹ کریں لیکن اپنی ناکامی کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کریں, اپنی پازیٹیو سائڈ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں, اور اس طرح کی غلطی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کامیاب لوگوں کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات وہ کرتا ہے کہ کامیاب لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایڈورسٹی اور چیلنج کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اس وقت وہ کیا کرتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہی چیز فرق ڈالتی ہے کامیاب اور ناکام لوگوں میں. How we deal with adversity and challenges will shape our lives more than anything. کتاب تو ویسے کافی ضخیم ہے, بوریت کے بڑھ جانے کے خوف سے اسے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اگلے 5 منٹ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی, کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق ہے ایک اور اہم, وہ یہ ہے کہ پرابلمس کی نوعیت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. انگلش کے 2 ورڈز ہیں, پرماننس ہے, ایک ہوتا ہے پرویسونیس. پرماننس کا مطلب مستقل ہونا, پرویسو کا مطلب ہے کہ چھا جانا. ہر چیز کے اوپر جو چیز چھا جاتی ہے وہ پرویسو ہوتی ہے. ہماری کچھ پرویسو تھاٹس بھی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پرابلمس کے بارے میں جو ناکام لوگ ہیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلمس جو ہیں یہ پرماننٹ ہیں اور پرابلمس جو ہیں یہ پرویسو ہیں. ہمیں اکثر دوست ملتے ہیں, بعض اوقات ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یار میری زندگی میں تو اتنے مسائل ہیں کہ بس مسائل ہی مسائل ہیں اور یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے پرماننس اور پرویسونیس آف پرابلم کا نظریہ. وہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ پرابلمس کو پرویسو نہیں سمجھتے, وہ پرماننٹ بھی نہیں سمجھتے. وہ پرابلمس کو ایک ہرڈل آف دا وے تو سمجھتے ہیں لیکن وہ پورا راستہ نہیں اسے سمجھتے. وہ کہتے ہیں راستے کی رکاوٹ ہے, انکار نہیں کرتے, لیکن پورا راستہ کافی لمبا ہے اور منزل جو ہے اس سے زیادہ خوشگوار ہے. کتاب کو ہم جو ہے وہ سمرائز کرتے ہیں ان میں 3 پوائنٹس پہ. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کا چارج خود سنبھالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 3 کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کچھ رولز سیٹ کریں اپنے لیے. وہ کہتا ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ اسی کتاب میں دیے گئے رولز آپ سیٹ کر لیں جو کہ جس سے میں نے کامیابی حاصل کی ہے. رائٹر کہتا ہے آپ اپنے جیو پولیٹیکل ریالٹیز اور اپنی سوشل ریالٹیز, سوشل ایگزسٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے کچھ رولز سیٹ کریں اور ان کے ساتھ کمٹ ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس کمٹمنٹ کو آپ پورا کرتے رہیں. بے شک وہ آپ چھوٹی کمٹمنٹ رکھیں, چھوٹی سے بڑی کی طرف جائیں, اور اس طرح سے آپ کا جو ہیپینس لیول ہے وہ بھی سٹیبل ہوتا چلا جائے گا. دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے چناؤ میں آپ محتاط ہو جائیں. یہ ایک ڈیفرنٹ بات اس نے کی ہے کہ ہمیں الفاظ جو ہیں وہ ہماری ٹرانسفارمیشن میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم جو بھی اپنی روزمرہ کی گفتگو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں اور جب ہمیں پرابلم پیش آتی ہے اس وقت بھی ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے چناؤ میں آپ بڑے محتاط ہو جائیں. اگر آپ کے منہ سے پازیٹیو وائبز نکلتی رہتی ہیں, مثبت الفاظ نکلتے رہتے ہیں اور مشکل وقت میں بھی نکلتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ you have the ability to overcome the hurdles. اور اگر آپ کے الفاظ, وہ کہتا ہے کہ
انگلش لینگویج میں کوئی 700 ورڈز ہیں غالباً ایموشنز کے لیے، جذبات کے لیے، لیکن ان میں سے 60% سے زیادہ جو ہیں وہ نیگیٹو ایموشنز کے لیے ہیں. یہ اوور آل ہم انسانوں کا ایک رویہ ہے کہ ہم نیگیٹو پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ ورڈز بھی اٹر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنی چوائس آف ورڈز میں پازیٹیو وائبس کو لے کر آئیں، پازیٹیوٹی کو لے کر آئیں. اور تیسری بات جو وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی جو بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو پین کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، اور جو اپنی گڈ ہیبٹس ہیں انہیں پلیئر کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. مثلا یہ اینتھنی رابنس جو ہے یہ شراب نہیں پیتا. یہ کہتا ہے کہ شراب میں اس لیے نہیں پیتا کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت میرے والد نے شراب ایک دو دفعہ وہ گھر پی کے آیا یا آتا تھا تو اسے وومٹنگ ہوتی تھی، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، یا گھر میں اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی تھی. تو میں نے بچپن سے ہی شراب پینے کے ایکسپیرینس کو اس پین کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایسوسیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ میرے مائنڈ میں بن گئی کہ میں شراب نہیں پیتا. اس طرح وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو اچھی عادات ہیں ان کو آپ پلیئر کے ساتھ منسلک کر دیں. یعنی اگر آپ کامیابی کی خوشی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ان تمام اچھی عادات کو اپنائیں جو ضروری ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. اور بے شک وہ عادات آپ کو تکلیف دیں گی، آپ کو دکھ کی اس دیوار کو توڑنے کی مشقت سے گزرنا پڑے گا، لیکن آپ اسے لنک کر دیں کہ دیٹ از دا گول، دیٹ از دا ڈیسٹینیشن جہاں پہ مجھے جا کے اس کے نتیجے میں یہ پلیجر ملے گی.